افروش جاؤ اپنی آپی کو بلا کر لاؤ، مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ناول میں سر دیے بیٹھی تھی کہ اماں کی اونچی آواز اپنی قریب سے سن کر فوراً سے اٹھی۔ وہ سامنے ہی کھڑی اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ یوں ہر وقت ان میں گم مت رہا کرو، تھوڑا کچن میں بھی میری مدد کر دیا کرو۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو، مجال ہے جو چائے کے علاوہ کچھ بنانا آتا ہو، دوسرے گھر جا کر تم مجھے شرمندہ کرواؤ گی۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح لیکچر دینا نہیں بھولی تھی۔ اماں آپ تو آپ ہی کو بلا رہی تھی نا، میں بلا کر لاتی ہوں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ وہ فوراً سے ان سے اپنی جان چھڑاتی اپنی آپی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ لاپرواہی سے اچھلتی کودتی سیڑھیاں چڑھتی وہ کہیں سے بھی ایک 16 سال کی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی حرکتیں ایسی تھی جیسے کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ نورین بیگم اسی حرکتوں کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتی تھی، لیکن سب گھر والے انہیں یہ کہہ کر تسلی دے دیتے تھے کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن وہ ماں تھی، ان کی پریشانی جائز تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ سامنے سے آتے حیدر کو نہ دیکھ پائی اور نتیجتاً ان دونوں کی زوردار ٹکر ہوئی۔ اگر وہ اسے بر وقت نہ پکڑ لیتا تو یقیناً وہ نیچے گر جاتی۔ لڑکی، یہ تم ہر وقت ادھر ادھر کودتی رہتی ہو، انسانوں کی طرح چلا کرو۔ غصے سے ایک نگاہ اس پر ڈالتا وہ بے نیازی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ جب دیکھو غصہ ان کی ناک پر ہی دھرا رہتا ہے۔ بندہ کبھی تھوڑے نرم لہجے میں بات کر لیتا ہے، لیکن نہیں، یہ تو ان کی شان کے خلاف ہے۔ اس کی پشت دیکھ کر وہ بڑبڑاتے ہوئے آپی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو وہ گرم چادر پہنے کھڑکی کے سامنے کھڑی نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ آپی، آپ کو اماں بلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ نرم لہجے میں اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی وہ نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ سردیوں کے دن اسے ہمیشہ ہی اداس کرتے تھے۔ یہ مہینہ اسے اپنے بابا کی یاد دلاتا تھا۔ اسے آج بھی وہ ظالم دن اچھے سے یاد تھا جب اس کے بابا کی موت ہوئی تھی۔ اس وقت وہ 14 سال کی تھی، وہ بھی سردیوں کے دن تھے۔ افروش اس وقت 5 سال کی تھی۔ وہ دونوں ضد کر کے اپنے بابا کے ساتھ باہر گھومنے گئی تھیں۔ وہ ان دونوں کو سائڈ پر کھڑا کر کے افروش کی فرمائش پر آئس کریم لینے گئے تھے، لیکن روڈ کراس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی جان لے لی تھی۔ یہ منظر ان دونوں بہنوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ افروش تو خیر چھوٹی تھی، اس لیے کچھ سالوں بعد ہی سب کچھ بھول بھال گئی، لیکن اس کے دماغ میں یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ اسے آج بھی اپنے بابا کا خون میں ڈوبا جسم یاد تھا۔ اپنے باپ کی اچانک موت پر آغا جی بھی ٹوٹ کر رہ گئے تھے، لیکن جب ان کی نظر اپنی معصوم پوتیوں پر پڑی تو انہیں دوبارہ ہمت کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ وہ ان کے باپ بن گئے۔ وہ دونوں بہنیں ان کی بہت لاڈلی تھی، لیکن چھوٹی ہونے کی وجہ سے افروش ان کے زیادہ قریب تھی۔ گھر میں کوئی اس کی بات نہ سنتا تو وہ سیدھی آغا جی کے پاس شکایت لے کر چلی جاتی۔ اسے بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ آغا جی کا ہی تھا۔ وہ اس شاندار حویلی کے سربراہ تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی بات پر اعتراض کرے۔ ایک افروش ہی تھی جسے یہ حق حاصل تھا۔ آغا جی کی ایک ہی بیٹی روزینہ اور بیٹا عارفین تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے دونوں بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ عارفین کی شادی انہوں نے اپنی بھتیجی نورین سے کروائی تھی، جبکہ روزینہ بیگم کو انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے ارسلان شاہ کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ دونوں جوڑے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ جہاں عارفین کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، وہیں روزینہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ ایمان اور حیدر دونوں ہی ہم عمر تھے۔ ان دونوں میں کافی دوستی بھی تھی۔ روزینہ بیگم جب بھی حویلی جاتی تو حیدر کا زیادہ وقت ایمان کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ زندگی بہت ہی خوبصورت گزر رہی تھی، لیکن پھر اچانک ایک حادثے نے ان کی زندگی ہی بدل دی۔ ارسلان شاہ کسی کام سے شہر جا رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی کو خطرناک حادثہ پیش آ گیا۔ موقع پر ہی ان کی وفات ہوگی۔ روزینہ بیگم کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور پھر وہ اپنے باپ کی خواہش پر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ واپس حویلی آ گئیں۔ آغا جی نے ان کے لیے الگ سے ایک پورشن بنوایا تھا جہاں وہ حیدر کے ساتھ رہتی تھیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ دن بہ دن ایمان اور حیدر کی دوستی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں اسکول میں بھی ایک ساتھ ہی جاتے تھے۔ ایمان کی پیدائش کے 8 سال بعد نورین بیگم ایک دفعہ پھر سے امید سے ہوئیں تو چاروں طرف خوشیاں پھیل گئیں۔ افروش کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوش ایمان ہوئی تھی۔ اس کی سالوں پرانی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس کا نام بھی اسی نے رکھا تھا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا ان سب کی زندگی میں رونق بن کر آئی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد حیدر اور ایمان کا سارا وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ سردیوں کے دن تھے۔ افروش کے ضد کرنے پر عارفین صاحب ان دونوں کو باہر لے کر گئے۔ حیدر بیمار تھا، اس وجہ سے وہ گھر پر ہی تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ واپسی پر ان کی لاش آئے گی۔
افروش کو ایمان کے حوالے کر کے وہ روڈ کراس کر کے آئس کریم لینے گئے تھے۔ آئس کریم لے کر وہ مڑے، ان کا سارا دھیان اپنی بیٹیوں پر تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا، ذرا سی غفلت کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ تیز رفتار ٹرک نے انہیں بے دردی سے کچل دیا تھا۔ ایمان اپنے بابا کی یہ حالت دیکھ کر سکتے میں چلی گئی تھی۔ اس واقعے نے اس کے دماغ پر گہرا اثر ڈال دیا تھا۔ عارفین صاحب کی لاش گھر پہنچی تو چاروں طرف ماتم مچ گیا۔ نورین بیگم تو بالکل ہی خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ روزینہ بیگم نے افروش کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اسی کی وجہ سے ان کا بھائی مارا گیا ہے۔ وہ معصوم سی بچی ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اس سے نفرت کے دعوے دار تھی۔ آغا جی نے اس مشکل وقت میں بہت مشکلوں سے سب کو سنبھالا تھا۔ نورین بیگم سارا دن کمرے میں بند خاموش رہتی تھیں۔ حیدر کا سارا دھیان ایمان کی طرف ہوتا تھا۔ اس سب میں ایک افروش تھی جو نظر انداز ہو رہی تھی۔ ایسے مشکل وقت میں آغا جی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ ہر وقت انہی کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ وہ ان کے بیٹے کی بہت لاڈلی تھی اور اسی وجہ سے وہ انہیں کچھ زیادہ ہی عزیز تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ معمول پر آتا گیا، لیکن روزینہ بیگم کی نفرت افروش کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس معصوم لڑکی کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ اس نے ان کے پورشن میں جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کا سارا وقت آغا جی کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ایک وہی واحد تھی جو ان سے اپنی ہر بات منوا لیتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ کبھی کسی کے لیے نہیں رکا۔ حیدر اور ایمان نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی۔ حیدر آج کل زمینوں کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی شروع کر رہا تھا۔ روزینہ بیگم تو چاہتی تھی کہ ایمان اور حیدر کی شادی ہو جائے، لیکن ان دونوں کا کہنا تھا کہ وہ بس اچھے دوست ہیں۔ ان دونوں کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے آغا جی نے بھی اس رشتے پر زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ وہ کبھی بھی زبردستی کے قائل نہیں رہے تھے۔ ایمان کے لیے نورین بیگم کی بہن اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ وہ سالوں سے بیرون ملک مقیم تھی۔ فہد کافی سلجھا ہوا لڑکا تھا، سب کو ہی بہت پسند آیا تھا۔ پھر سب گھر والوں کی رضامندی سے آغا جی نے یہ رشتہ طے کر دیا تھا۔ شادی 1 سال بعد ہونا طے پائی تھی۔ نورین بیگم اپنی بیٹی کے اتنے دور جانے پر کافی افسردہ تھی۔ اداس تو افروش بھی تھی، لیکن وہ کسی پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، سارا دن ہنستے مسکراتے شرارتیں کرتی رہتی تھی۔ سب کو لگتا تھا وہ کافی لاپرواہ سی ہے، لیکن وہ بہت ہی حساس تھی۔ بس وہ دوسروں پر اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی پھپھو کا رویہ بھی بہت اچھے سے محسوس کرتی تھی، لیکن پھر بھی انہیں تنگ کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ نورین بیگم اسے اتنا سمجھاتی تھی کہ اپنی پھپھو کو تنگ مت کیا کرو، وہ غصے کی تھوڑی تیز ہے اور ان کا رویہ نظر انداز کر دیا کرو۔ وہ اپنی ماں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ان کا رویہ صرف ان کے ساتھ ہی کیوں خراب ہے، ورنہ حیدر اور ایمان سے تو وہ بہت اچھے سے پیش آتی ہیں۔ اس جیسی بہت سے سوال تھے جو ہر وقت اس کے دماغ میں جلتے رہتے تھے، لیکن اس کی کبھی کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جانتی تھی کہ کوئی بھی اسے اس بات کا جواب نہیں دے گا۔ سب لوگ اسے ابھی تک ایک چھوٹی بچی سمجھتے تھے۔ ایمان نیچے آئی تو وہ پہلے کی طرح اپنے ناول میں گم تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں نورین بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ ایک نظر ان کے مصروف چہرے پر ڈالتے ہوئے بولی۔ روزینہ بیگم بھی پاس ہی کھڑی ان کی مدد کروا رہی تھی۔ ہاں، میں کہہ رہی تھی کہ اچھے سے تیار ہو جانا، شام کو تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں، اور افروش کو بھی سمجھا دینا کہ تھوڑا تمیز میں رہے، مہمانوں کے سامنے اچھلتی کودتی نہ پھرے۔ ایک تو میں اس لڑکی سے اتنا تنگ ہوں، میری کوئی بات سنتی ہی نہیں ہے، ہر وقت اس کی وجہ سے میں پریشان رہتی ہوں، پتہ نہیں دوسرے گھر جا کر کیا کرے گی۔ اماں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ابھی وہ چھوٹی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ان کی ہمیشہ کی پریشانی سن کر انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی۔ بھابھی، میں تو کہتی ہوں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اسے بھی رخصت کر دیں، ویسے بھی بیٹیوں کی وقت سے شادی ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ روزینہ بیگم ہمیشہ کی طرح اس کے ذکر پر تلخی سے بولی۔ پھپھو، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ چھوٹی ہے، ابھی تو اس کے پڑھنے کی عمر ہے، اسے ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے، اس کے بعد ہی ہم اس کی شادی کا سوچیں گے۔ ایمان ان کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی خواہش تھی کہ افروش ڈاکٹر بنے۔ اپنی بہن کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ کافی محنت کر رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے پڑھائی میں کافی تیز رہی تھی۔ وہ حیدر اور ایمان کی نسبت زیادہ ذہین تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو فوراً ہی نوٹ کر لیتی تھی۔ اپنے باپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے موت دیکھ کر ایمان کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن اچھے نمبر نہ آنے کی وجہ سے اس کا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہو پایا تھا۔ اس دن وہ بہت روئی بھی تھی۔ جب افروش نے اپنی بہن کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو وہ بے ساختہ ہی اس سے پوچھ بیٹھی، ایمان،
اپنی معصوم بہن کا چہرہ دیکھ کر اس سے ڈاکٹر بننے کی فرمائش کر بیٹھی تھی۔ اس دن افروش نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں ڈاکٹر بنے گی، اور اپنے اسی وعدے کے پاس رہتے ہوئے وہ دن رات محنت کر رہی تھی۔ ابھی وہ کالج کے سیکنڈ ایئر میں تھی۔ پڑھائی کے علاوہ اس کا وقت ناول پڑھنے میں گزرتا تھا۔ اسے تاریخی ناول پڑھنا بہت پسند تھا۔ آقا جی کی ساری لائبریری کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ خود بھی کتابیں پڑھنے کے بہت شوقین تھے، اور ان کا یہی شوق عارفین میں بھی منتقل ہوا تھا۔ حیدر اور ایمان کتابیں پڑھنے کے اتنے شوقین نہیں تھے۔ ان دونوں کی ساری کسر افروش پوری کر رہی تھی۔ کتابیں پڑھتے ہوئے اسے آس پاس کا بالکل ہوش نہیں ہوتا تھا۔ نورین بیگم اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اسے کچن کے کام سیکھنے چاہیے، لیکن ہمیشہ ہی اسے آقا جی یہ کہہ کر بچا لیتے کہ وہ ابھی چھوٹی ہے۔ چائے بنانا بھی اس نے صرف آقا جی کے لیے ہی سیکھا تھا۔ ان دونوں دادا بوتی کو چائے بہت پسند تھی۔ سردیوں کے دنوں میں الائچی والی چائے کا مزہ لیتے ہوئے کتابوں پر بحث کرنا ان دونوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ابھی بھی وہ کچن میں چائے بنانے آئی تو روزینہ بیگم رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ لڑکی، تھوڑا کتابوں سے ہٹ کر گھر کے کاموں پر بھی دھیان دے دیا کرو۔ جب دیکھو ادھر ادھر اچھلتی رہتی ہو۔ تھوڑا تمیز سیکھو۔ اگلے گھر جا کر تم نے تو ہماری ناک کٹوانی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی۔ پھپھو، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ بے فکر رہیں، آپ کی ناک نہیں کٹے گی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں غیر سنجیدگی سے بولتے ہوئے چائے کا پانی چڑھانے لگی۔ افروش، ایک کپ میرے لیے بھی چائے بنا دینا۔ حیدر کچن میں داخل ہوتا ہوا بولا تو وہ سر ہلا کر پتیلی میں چائے کا پانی بڑھانے لگی۔ اپنی ماں کی نسبت حیدر کا رویہ اس سے کافی اچھا تھا۔ وہ اسے بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح چاہتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ وہ نسبتاً کافی سنجیدہ انسان تھا۔ ایک ایمان تھی جس کے ساتھ وہ ہر بات کر لیتا تھا۔ افروش سے اس کا رویہ ہمیشہ سنجیدہ ہی ہوتا تھا، اور اس سے کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ابھی بھی ایک نظر اسے دیکھتا چائے کا بول کر واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ دونوں پورشن الگ ہونے کے باوجود پھپھو کا زیادہ وقت یہیں پر گزرتا تھا۔ چائے بنا کر وہ جلدی سے لے کر حیدر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کسی چیز میں دیر کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ دروازہ بجا کر وہ اندر داخل ہوئی تو وہ مصروف فائلوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت زبردست تھی۔ شلوار قمیض کے اوپر گرم چادر پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ افروش ایک نظر اس کو دیکھتی تیزی سے آگے بڑھی۔ حیدر بھائی، آپ کی چائے کہاں پر رکھوں؟ ایک نظر ٹیبل پر ڈالتے ہوئے وہ بولی، جہاں چاروں طرف کاغذ بکھرے پڑے تھے۔ مجھے پکڑا دو۔ وہ بغیر کسی کی جانب دیکھے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ وہ تیزی سے چائے اسے پکڑا کر ہاتھ پیچھے کر گئی، یہ دیکھے بغیر کہ حیدر نے اسے پکڑا بھی ہے یا نہیں۔ ساری چائے فائلوں پر گری تھی۔ چائے کے کچھ چھینٹے حیدر کے کپڑوں پر بھی گرے تھے۔ وہ بہت نفیس انسان تھا، ذرا سی بھی گندگی کی اسے پسند نہیں تھی۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ تم سے تو کوئی کام کہنا ہی فضول ہے، سارا کام خراب کر دیا۔ اماں صحیح کہتی ہیں کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ غصے سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بولا۔ افروش نے زندگی میں پہلی بار اس کی اتنی اونچی آواز سنی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا ہے۔ وہ بمشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے یا غلطی سے؟ فوراً سے اپنی شکل گم کرو۔ حیدر اس کی بات سن کر اور زیادہ غصے سے بولا۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اس کی آواز آسانی سے باہر جا رہی تھی۔ اس کی اونچی آواز سن کر آغا جی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کو ان کے قدم وہیں پر رک گئے۔ اپنی لاڈلی پوتی کو یوں روتا دیکھ کر انہیں کافی تکلیف ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھے، اسے اپنے سینے سے لگا کے۔ حیدر شاہ، ہم نے آج تک اپنی پوتی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کی؟ وہ بغیر کوئی لحاظ کیے اسے ڈانٹتے ہوئے بولے۔ آغا جی، آپ دیکھ نہیں رہے اس نے کیا کیا ہے؟ میری گھنٹوں کی محنت لمحوں میں برباد کر دی ہے۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ غلطی سے ہوا ہے تو پھر تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ غلطی ہوئی ہے۔ کون سا اس نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ اگر تم غصہ کرنے کی بجائے اس مسئلے کو سکون سے حل کرو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ آغا جی کی بات سن کر وہ بامشکل اپنا غصہ ضبط کرتا خاموش ہو گیا۔ جانتا تھا کہ وہ افروش کے بارے میں کسی کی کوئی بات نہیں سنتے۔ ایک سخت نظر ان کے سینے سے لگی افروش پر ڈال کر وہ اپنی چیزیں سنبھالنے لگا، جبکہ آغا جی اسے اپنے ساتھ لگائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آج اتنے عرصے بعد انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اور یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی۔ اپنے بیٹے کی وفات کے بعد انہوں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھیں گے
انہوں نے تو کبھی خود بھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، نہ ہی افروش نے انہیں کبھی یہ موقع دیا تھا۔ لیکن پہلی بار حیدر کا یہ رویہ دیکھ کر وہ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے ہونہار نواسے سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ آغا جی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ سب غلطی سے ہو گیا۔ وہ ان کے سینے سے لگی روتے ہوئے انہیں وضاحت دے رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میرا بچہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ میں اس حیدر کا بھی صحیح سے دماغ ٹھیک کرتا ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری پوتی سے اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ چلو اب جلدی سے اپنے آنسو صاف کرو۔ جانتی ہو نا کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بے بسی سے اس کو دیکھتے ہوئے بولے۔ آقا جی، میں نہیں رو رہی، یہ تو خود بخود نکل رہے ہیں۔ وہ معصومیت سے ان کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ شفقت سے اس کا سر چوم گئے۔ چلو تم جلدی سے کوئی کتاب نکالو، میں تب تک ایمان کو چائے کا بول کر آتا ہوں۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ اس عمر میں وہ بھی کافی فٹ تھے، انہیں دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنے بوڑھے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنی پسند کی کتاب نکال کر پڑھنے لگی۔ 15 منٹ بعد ان کی واپسی ہوئی تو ساتھ میں ایمان بھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ ویسے تمہارے پیپروں کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ آگے تم نے سوچا ہے کہ کون سے کالج میں ایڈمیشن لوگی؟ وہ چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ جی، میری تیاری بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا آگے کون سے کالج میں ایڈمیشن لوں۔ آپ ہی بتائیں، مجھے تو سارے ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ معصوم سا چہرہ بنائے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ آغا جی، پچھلے ہفتے ہی کچھ میڈیکل کالج دیکھ کر آئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرے، لیکن اسے سارے ہی اچھے لگ رہے تھے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح یہ فیصلہ بھی آغا جی کی کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اچھے سے پیپر دو، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تمہارے لیے کون سا کالج اچھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ افروش کے پیپر شروع ہوئے تو وہ سارا دن کمرے میں بند اپنی پڑھائی میں ہی مصروف رہتی ہے۔ ایمان ہی اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھ رہی تھی، جانتی جو تھی کہ وہ پڑھائی کی ٹینشن میں وہ کھانا پینا بھی بھول جاتی ہے۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو آغا جان نے حیدر کو اسے کالج چھوڑنے کو بولا۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں کا اب سامنا ہوا تھا۔ آغا جی کی بات سن کر وہ خاموشی سے اپنی چیزیں سنبھالتی باہر کی طرف بڑھ گئی اور خاموشی سے جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حیدر نے اس کی یہ حرکت بمشکل برداشت کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کچھ بھی کہنا فضول ہے، اس کی ضد سے اچھی طرح واقف جو تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر کا منظر دیکھتی سوچوں میں گم تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے کالج کے سامنے رکی تو وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے ایک دفعہ بھی حیدر کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے اترتے ہی وہ تیزی سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ پیپر دے کر وہ باہر آئی تو تھوڑی دیر بعد ہی حیدر اسے لینے آ گیا۔ آج ڈرائیور چھٹی پر تھا، اس لیے اسے لانے اور چھوڑنے کی ذمہ داری آج حیدر کی ذمہ تھی۔ واپسی کے وقت بھی گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو کھانا کھا کر وہ سیدھا سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ شام تک اسے کسی نے بھی تنگ نہیں کیا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ باہر آئی تو اسے سارے گھر والے لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ آغا جی ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ ایمان سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ آج انہوں نے وہیں پر رکنا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی باقی سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں پر کافی بوریت محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ وہاں سے اٹھتی آغا جی کی لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا یوں خاموشی سے اٹھ کر جانا حیدر نے بہت شدت سے نوٹ کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا یوں سب کے درمیان سے اٹھ کر جانا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ آغا جی کی واپسی اگلے دن شام کے وقت ہوئی تھی۔ پیپروں کے بعد ہی اس نے اپنے ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ساتھ ساتھ ایمان کی شادی کی تیاریاں بھی چل رہی تھیں۔ 2 مہینے بعد ہی اس کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ روزینہ بیگم تو چاہتی تھی کہ حیدر کے لیے بھی اچھے رشتے دیکھنا شروع کر دیں، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح انہیں منع کر گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، جبکہ آغا جی اس کے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ روزینہ بیگم کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گی، لیکن انہیں اچھے سے پتہ تھا کہ اپنی بیٹی کو کیسے منانا ہے۔ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو کر وہ بالکل گھن چکر بن گئی تھی۔ اسے اپنی خالہ پر غصہ آ رہا تھا، جنہیں یہی وقت ملا تھا شادی کرنے کو۔ اگر وہ 1 مہینہ اور لیٹ کر لیتی تو کون سی قیامت آ جانی تھی۔ یہ اس کے خیالات تھے جنہیں وہ کسی کے سامنے بول نہیں سکتی تھی۔ شاپنگ کی وجہ سے ان لوگوں کے ہر دوسرے دن شہر کے چکر لگ رہے تھے، لیکن افروش ایک بار بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ آغا جی نے بھی سب کو اسے تنگ کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔
ٹیسٹ دے کر وہ فارغ ہوئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ویسے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسے ٹینشن تھی کہ اگر اس کا نام نہیں آیا تو وہ کیا کرے گی۔ آغا جی اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ شادی کے بس تھوڑی ہی تیاریاں رہ گئی تھی۔ صبح ہی روزینہ بیگم ایمان حیدر کے ساتھ شہر جا رہے تھے۔ آغا جی نے افروش کو بھی زبردستی ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی گل مل جائے۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے لیے بہت ہی ضروری تھا۔ اگلے دن صبح آغا جی کی خواہش پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شہر کے لیے نکل گئی تھی۔ حیدر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سنجیدگی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ روزینہ بیگم اس کے ساتھ ہی بیٹھی ایمان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی ان کی باتوں میں حصہ لے رہا تھا۔ ان تینوں کو ایک ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ کر افروش کو اپنا آپ ایک بہت انفٹ لگ رہا تھا۔ اسے بہت ہی بوریت ہو رہی تھی۔ وہ ان سب پر ایک نظر ڈال کر خاموشی سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ایمان کے جھنجھوڑ کر اٹھانے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ گاڑی خوبصورت سے بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ گھر آغا جی نے حیدر کے لیے خریدا تھا۔ اکثر وہ کام کے سلسلے میں شہر رکتا تھا۔ حویلی سے جب بھی کوئی شہر جاتا تو اسی گھر میں رکتا تھا۔ وہ چھوٹا سا بنگلہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ حویلی کے بعد یہ گھر افروش کی پسندیدہ جگہ تھی۔ سامان اندر رکھ کر وہ لوگ تھوڑی دیر بعد ہی شاپنگ کے لیے نکل گئے تھے۔ واپسی ان لوگوں کی شام کے وقت ہوئی تھی۔ پورا دن گھوم گھوم کر افروش سب سے زیادہ تھک گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ جیسے جیسے ایمان کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ اداس ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی بہن اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی تھی۔ 2 دن وہاں پر گزار کر وہ لوگ واپس حویلی آ گئے تھے، اور جب سے آئی تھی آغا جی کو پرجوش انداز میں اپنی شاپنگ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ کھانے لگنے کی اطلاع پر وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد آغا جی بولے، حیدر کھانے کے بعد میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ روزینہ تم بھی آنا، تمہارا وہاں ہونا ضروری ہے۔ وہ ایک نظر اپنی بیٹی اور نواسے پر ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ کھانا کھا کر روزینہ بیگم کو اپنے ساتھ لیے آغا جی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے ان دونوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹھو، مجھے تم دونوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ اب چونکہ ایمان کی شادی ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ساتھ میں حیدر کی بھی شادی ہو جائے۔ آغا جی نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن یہ لڑکا میری بات سنے تو۔ آغا جی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میں ابھی اپنا بزنس کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ بزنس کھڑا کرنے کے لیے عمر پڑی ہے، میں تمہارا یہ بہانہ نہیں سنوں گا۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے اور امید کرتا ہوں کہ تم ماں بیٹے کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن لڑکی ہے کون یہ تو بتا دیں۔ روزینہ بیگم اپنے باپ کی طرف بے چینی سے دیکھتے ہوئے بولی، افروش اور کون، تمہارے سامنے ہی تو پلی بڑی ہے، بہت ہی فرما بردار بچی ہے۔ انہوں نے تو روزینہ بیگم پر دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ آغا جی آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اپنے بھائی کی قاتل کو میں اپنی بہو بناؤں گی؟ اگلے ہی لمحے وہ غصے سے چیختے ہوئے بولی، تم شاید یہ بات بول رہی ہو کہ عارفین اس کا بھی کچھ لگتا تھا، بلکہ وہ اسے تم سے زیادہ لاڈلی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ اتنے سالوں سے تم اپنے دل میں اس کے لیے نفرت لیے بیٹھی ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ اس سب میں ان کا کیا قصور تھا؟ دوبارہ میں تمہارے منہ سے اپنی پوتی کے لیے ایسے الفاظ نہ سنوں، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کچھ لگتی ہو۔ آغا جی کا اتنا سخت لہجہ دیکھ کر وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئی۔ برخوددار اگر تمہیں بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے تو سیدھا منع کر دو، میری پوتی کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ایک ناراضگی بھری نظر حیدر کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولے، آغا جی مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ اب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ محبت سے ان کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا تو آغا جی کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ انہیں اپنے نواسے سے یہی امید تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ روزینہ بیگم کو لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بڑھ گیا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے انہیں اس رشتے کے لیے کیسے راضی کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے ان کے رویے میں ایک مثبت تبدیلی آئی تھی۔ وہ اب افروش کو کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ ان کا رویہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ آغا جی نے یہ سب دیکھ کر سکون کا سانس لیا، ورنہ وہ اپنی لاڈلی پوتی کے لیے کافی پریشان تھے۔ افروش کو اس رشتے کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ آغا جی کی ہدایت پر نورین بیگم اور روزینہ بیگم ساتھ ساتھ ان دونوں کی شادیوں کی تیاریوں میں بھی مصروف تھی۔ آج افروش بہت خوش تھی۔
صبح ہی اس کا انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تھا اور اس کی توقع کے مطابق وہ پاس ہو چکی تھی۔ اس نے یہ خوشی کی خبر سب سے پہلے آغا جی کو بتائی تھی۔ اپنی پوتی کے چہرے پر خوشی دیکھ کر ان کے دل پر سکون ہو گیا تھا۔ افروش بیٹا، میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، اب چونکہ تمہارا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے تو تمہیں پڑھائی کے لیے شہر میں ہی رکنا پڑے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہاسٹل میں نہ رہو۔ ایمان کے ساتھ ساتھ میں نے تمہاری شادی کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ لیکن آغا جان، اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کی۔ بے فکر رہو، حیدر تمہیں آگے پڑھنے سے نہیں روکے گا۔ وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولے، آپ کا مطلب ہے حیدر بھائی؟ وہ بے یقینی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا کچھ ایسا ہی رد عمل آئے گا۔ ہاں، میں نے تمہارا رشتہ حیدر سے طے کر دیا ہے۔ تمہاری پھپھو کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اب تمہارے ساتھ کبھی بھی غلط رویہ نہیں رکھیں گی۔ لیکن آغا جی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں رشتے کو لے کر بہت سے سوالات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی میری نظروں کے سامنے رہو اور بے فکر رہو۔ اگر حیدر نے تمہیں کچھ بھی کہا تو میں اس کے کان کھینچوں گا۔ آغا جی کے پیار سے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ساری زندگی وہ اسے بڑے بھائی کی حیثیت سے دیکھتی آئی تھی، اور اب اچانک ہی ان دونوں کی شادی ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب وہ اس کے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر میں درد ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر اور انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آیا تو وہ چینج کرنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چینج کر کے باہر آئی تو اسی وقت حیدر بھی دروازہ کھول کر تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ اسے سادہ سے حلیے میں دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ یہ تم نے کس کی اجازت سے چینج کیا ہے؟ وہ سختی سے اس کا بازو پکڑتا ہوا بولا۔ حیدر بھائی، میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ بامشکل درد برداشت کرتے ہوئے بولی، لیکن انجانے میں وہ اس کا غصہ اور بڑھا گئی تھی۔ بیوقوف لڑکی، بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، کیوں میرا اور اپنا رشتہ خراب کرنے پر تلی ہو افروش؟ روتے ہوئے وہ اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کے غصے سے ہمیشہ ہی ڈر لگتا تھا۔ خبردار جو تمہارے منہ سے ایک آواز بھی نکلی، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ اسے سختی سے کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد خاموشی سے روتے ہوئے بستر کی جانب بڑھ گئی۔ آدھی رات کے وقت حیدر کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی لائٹ ویسے ہی جل رہی تھی، جبکہ افروش بستر کے بیچوں بیچ سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے صاف نشان تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر حیدر کے دل میں کافی تکلیف ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے دماغ میں 2 دن پہلے کا منظر گھومنے لگا جب زرینہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی، لیکن ان کی فرمائش سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اسے ان سے بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ جو اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ان کا رویہ افروش سے ٹھیک ہو رہا ہے، وہ تو سب صرف ایک ڈرامہ تھا۔ افروش کے لیے نفرت ان کے دل میں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس معصوم کو گنہگار ٹھہرا رہی تھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ حیدر کو ان کی یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے اپنی دماغی کیفیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا رویہ اس معصوم کے ساتھ سخت نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی اونچی آواز سن کر بھی ڈر جاتی ہے۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں آیا تو افروش کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوتے ہی ایک لمحے کو ڈر گیا، اور پھر سوچتے ہوئے اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر قدم رکھتا، اندر کا منظر دیکھ کر وہ وہیں پر رک گیا۔ پھپھو، مجھے اپنے پاس سلا لیں، میں حیدر بھائی کے ساتھ کمرے میں نہیں رہوں گی، وہ روزینہ بیگم کے گلے لگے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے سمجھا دوں گی، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم رو مت، چلو تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ کر آتی ہوں۔ اس طرح کسی نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ جانتی ہو نا کہ مہمان ابھی بھی حویلی میں موجود ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ حیدر انہیں باہر آتا دیکھ کر تیزی سے سائڈ پر ہو گیا۔ وہ اس پاگل لڑکی کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ جن کے گلے لگ کر وہ رو رہی ہیں، یہ سب انہی کی خواہش پر ہو رہا ہے۔ روزینہ بیگم اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر آئیں تو وہ وہیں پر کھڑا تھا۔ تم سے اپنی بیوی نہیں سنبھالی جاتی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اگر وہ دوبارہ بھاگ کر میرے پاس آئی تو اچھا نہیں ہوگا، چاہے تم اس کی چمڑی ہدیڑ دو، لیکن وہ لڑکی دوبارہ میرے پاس نہ آئے۔ وہ نفرت سے بولتی ہوئی جا چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بے حسی سے ایک نظر ان کی پشت پر ڈالتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر ہی اس کے قدم وہیں رک گئے۔
وہ سجدے میں گڑگڑاتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ حیدر نے آج سے پہلے کسی کو یوں نماز میں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ افروش کو اس طرح دیکھ کر اس کے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، اور پھر لمحوں میں وہ ایک فیصلہ کرتا ہوا تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ آغا جی نے اس پر بھروسہ کر کے اسے اپنی لاڈلی پوتی کا ہاتھ تھمایا تھا، اور وہ ان کا اعتبار نہیں توڑ سکتا تھا۔ افروش کی کلاسز شروع ہوئیں تو حیدر اسے اپنے ساتھ لے کر شہر شفٹ ہو گیا۔ آغا جی سے ان دونوں کی روزانہ ہی بات ہوتی تھی۔ افروش کے جانے کے بعد یوں لگتا تھا کہ جیسے گھر سے ساری رونق ختم ہو گئی ہے۔ روزینہ بیگم پورا دن حویلی میں بکھلائی پھرتی رہتی تھی۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ معصوم لڑکی ہر وقت اپنی شرارتوں کی وجہ سے چاروں طرف رونق لگائے رکھتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد انہیں اپنے رویے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند اپنے رویے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ وہ تو ان کے لاڈلے بھائی کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ اگر ان کا بھائی زندہ ہوتے تو کیا یہ سب برداشت کرتے؟ یہ سوچ آتے ہی وہ بہت بے چین ہو گئی۔ آغا جی کافی دنوں سے ان کی بے چینی نوٹ کر رہے تھے۔ شادی کے 1 مہینے بعد ایمان بھی اپنے شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی تھی۔ اگر تمہیں اتنی ہی ان دونوں کی یاد آ رہی ہے تو جا کر ملو ان سے۔ آغا جی نے انہیں خاموشی سے لانچ میں بیٹھے دیکھا تو بول اٹھے، آغا جی کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ وہ بے بسی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، بے فکر رہو، میری پوتی بہت نرم دل ہے، وہ کسی کے لیے بھی اپنے دل میں نفرت نہیں رکھ سکتی۔ تم ایسے ہی اتنے سال تک اس کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھے بیٹھی تھی، ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا، جاؤ اور جا کر اس سے معافی مانگو۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی شہر کے لیے نکلتی ہوں، میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ آپ حیدر کو مت بتائیے گا کہ میں آ رہی ہوں، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آپ دونوں بھی چلے، مزہ آئے گا۔ نورین بیگم کو لاؤنج میں آتا دیکھ کر وہ بولی، ہاں میں بھی اتنے دنوں سے یہی سوچ رہی تھی۔ بچوں کے جانے کے بعد گھر سے رونق ہی چلی گئی ہے۔ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، تم لوگ تیاری کر لو، ہم لوگ صبح سویرے ہی نکل جائیں گے۔ مجھے بھی اپنے بچوں کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، سوچ رہا ہوں کہ کچھ دن وہیں پر گزار آئیں۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو حیدر کچن میں ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ویسے تو گھر کے کام کاج کے لیے ملازمہ تھی، لیکن چھٹی والے دن ناشتہ حیدر خود ہی بناتا تھا۔ اس نے افروش کو اوپر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اچھے سے اپنی پڑھائی پر توجہ دے۔ وہ اب اس سے ڈرتی بھی نہیں تھی، اور اس میں زیادہ ہاتھ حیدر کا ہی تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنا رویہ بہت ہی نرم رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آغا جی نے کبھی بھی اس کے ساتھ سختی نہیں کی، اور ابھی بھی وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کام میں مصروف تھا، جبکہ خاموشی سے ٹیبل پر بیٹھی ناشتے کا انتظار کر رہی تھی۔ بیل بجنے کی آواز پر وہ دونوں ہی چونک گئے تھے۔ تم یہاں پر بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ افروش کو اٹھتا دیکھ کر وہ تیزی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازہ کھولنے چلا گیا۔ سامنے ہی سارے گھر والوں کو دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوا تھا۔ آغا جی ایک نظر اس کو دیکھتے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اندر کی جانب پڑھ کے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ آغا جی مسکراتے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھنا ان کی سالوں پرانی خواہش تھی جو آج پوری ہوئی تھی۔ دوستو اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔